اچھا جی وجاہت، میں ٹی وی پہ اکثر دیکھتا ہوں کہ بڑے بڑے لوگ جنہیں ہم نفیس بھی سمجھتے ہیں، بہت سویلائز سمجھتے ہیں، وہ بہت سوفسٹیکیٹڈ سمجھتے ہیں، وہ لوگ بھی جب بات کرنے آتے ہیں، جب جس کو کہتے ہیں زہر گھولنے آتے ہیں، تو کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں. ہمارے ٹی وی پہ یہ جو شائستگی کا منظر ہے وہ غائب نہیں ہو گیا؟ ایک تو یہ ہوا نا کہ دباؤ بولنے والے پہ، لکھنے والے پہ، اسکرین پہ آنے والے پہ اب یہ بن گیا کہ آپ نے فوری رد عمل لینا ہے، آپ نے زیادہ سے زیادہ لوگوں کی توجہ حاصل کرنا ہے. یہ صحافت کا کنسرن کبھی تھا نہیں. ٹھیک ہے. صحافی سے خبر کی درستی کی توقع کی جاتی تھی، اس کے جو کی توقع کی جاتی تھی. میں تو اب کسی سے کیا کہوں کہ ایک انکہے طریقے سے خود میری بعض اوقات میں سوچ رہا ہوں یہ جو میں نے اس خبر کو ایسے انداز سے بیان کیا ہے تو غیر محسوس طریقے سے میں بھی انفلوئنس کروں اس ماحول سے، اگرچہ اس میں درجہ بندیاں ہیں تو، لیکن یہ کہ یہ کوئی پائیدار اچھی بات نہیں ہے. مالک صاحب آپ کے زمانے میں بھی یہی ہوتا تھا؟ خیر میرا زمانہ بھی 1500 سال پرانا نہیں ہے، لیکن اجمل میں نے اپنے جملے کے آغاز میں یہ جو کہا ہے نا کہ یار اتنے شائستہ لوگ ہوتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں. آپ کو تو پتہ ہوگا کہ ہمارے ہاں ہائی کورٹ میں کسی ایک کیس میں ایک بحث چلی اور اس میں جو کہا گیا کہ یہ جینٹل مین کو ڈیفائن کریں. اچھا، واٹ از جینٹل مین؟ تو اس پہ وہ ہائی کورٹ کے 4 صفحے ہیں، اتفاق سے کہیں میرے ہاتھ لگ گئے اور انگریزی میں بھی لگ گئے اور اردو میں بھی لگ گئے. ٹھیک ہے. تو وہاں جا کے مجھے پتا چلا کہ جینٹل مین کا جو عمومی ترجمہ شریف آدمی اور اس سے جو کنسیپٹ پریڈکٹ ہوتا ہے اس کی وجہ جینون ہونا اس کا زندگی کے تمام معاملات میں اور بیلنس ہونا اور پریڈکٹیبل، اس کو اس نے کہا کہ یہ متوازن، یہ شریف آدمی ہوگا. ٹھیک ہے، اس کو ذرا دوبارہ دہرائیے جینٹل مین کی تعریف. یعنی جینٹل مین کا متوازن ہونا اور جینون ہونا، وزادار ہونا، مرد معقول ہونا. اور ایک اس میں تھوڑی سی ایک جملہ اضافہ کر لیں، لہذا بظاہر یہ سوال اجمل کا اجتماعی ہے چونکہ 15-20 لوگ ہیں جن کے حوالے سے وہ بات کر رہے ہیں، مگر فیکٹ وہی ہے کہ اس میں ہر فرد کی اپنی پرسنالٹی جو ہے وہ اور چلکنا جو ہے وہ آپ سے جو ہے اس سے مجھے ایک جزو کا اختلاف ہے. مجھے کہا گیا کہ لاٹھی چارج، کس نے کہا؟ کسی نے کہا جو میرا انچارج ہے. اب میرے ہاں کیفی گنجائش ہے کہ میں لاٹھی چارج میں بھی توازن لے آؤں، یعنی کر بھی دوں اور توازن بھی رکھوں، انسانیت کو بھی نہ رون دوں، جھوٹ کو بھی ڈیولپ نہ کروں، تہمت بھی نہ لگاؤں، الفاظ کا صحیح استعمال کروں. کوئی بوڑھا ہے، کوئی الیکٹڈ پرائم منسٹر ہے، کوئی پارلیمنٹ ہے، تو مجھے آئی شوڈ بہیو، یہ میرے اختیار میں ہے. اس نے یہ نہیں کہا کہ ان چیزوں کو، لہذا میری اپنی پرسنالٹی، لہذا جو بحران ہے وہ یہ کہ جینٹل مین کی اکثریت موجود نہیں ہے، لہذا ہم ایک اخلاقی بحران دیکھتے ہیں صحافت میں بھی اور الیکٹرانک میڈیا. اچھا جی، اس میں ایک تو ملک نصر اللہ خان عزیز مرحوم مجھے یاد آ گیا، ان کا ایک فکرہ تھا کہ سخت سے سخت اور تلخ سے تلخ بات بھی آپ اس طرح کہیں کہ قانون کی پکڑائی میں نہ آئے اور شائستگی کی پکڑائی میں بھی نہ آئے. یعنی یہ ایک چیز. اور یہ جو انہوں نے ڈیفینیشن بیان کی نا، یہ بہت اچھا کیا، لوگوں کو یاد ہی نہیں کہ اصل مطلب اس کا یہ ہے مرد معقول ہونا. لیکن یہاں ایک اور مسئلہ ہو گیا ہے. ایک تو مسئلہ خیر یہ ہے نا کہ ایک آدمی نے کیا سیکھا زندگی کی تربیت گاہ سے، اسکول سے کیا سیکھا، والدین سے کیا سیکھا، مجلس احباب سے کیا سیکھا. ایک تو وہ چیز بولتی ہے. دوسری ایک اور چلن ہے کہ جب ایک پروگرام ختم ہوتا ہے نا تو اس پروگرام میں جتنے شریک بیٹھے ہوتے ہیں ان سب کو فون آتے ہیں ان کے حلقہ احباب کے. ٹھیک ہے. تو وہ تعریف کرتے ہیں کہ جناب کمال ہے، آج آپ نے تو پھٹے ہی کھیڑ دیے. اچھا، اب وہ یہ داد لینے کے لیے اگلی مرتبہ اسی طرح کی پہلے سے زیادہ اچھا اگر کوئی شائستگی کی بات کرے، کوئی دھیمے لہجے میں بات کرے تو اس کے دوست فون کریں گے کہ یار آپ کی بات تو اچھی تھی لیکن مزہ نہیں آیا، اتنے بجی آپ نے بات کی. کوئی اگریسو ہو کے بات کریں. آج کل زمانہ یہ پروڈیوسر صاحب کہتے ہیں مسالہ کم ہے. وجاہت صاحب بتائیں گے ایک شعر ایسا ہے، ہمارے پروڈیوسر ایک کچھ لوگ بھی دیوانہ بنا دیتے ہیں، اس طرح کا کچھ شعر ہے نا، کچھ تو ہوتے ہیں محبت میں جنوں کے آثار. تو یہ بھی ہے کہ اگر ایک آدمی نفسیاتی طور پر اور ذاتی طور پر اس کیٹیگری کا نہیں ہے کہ وہ بد زبانی کرے یا
شائستگی سے گر کر بات کرے عبداللہ صاحب، اس کا ہلکا احباب جو ہے نا، جس کو فین ہے، جی اسی بات پہ، لیکن پروڈنٹ آدمی کا تو کام نہیں کہ وہ گیلری کے حساب سے کھیلے. اور دوسری بات میں وہ تو قائد اعظم آپ کو پتہ ہے وہ جلسے سے جب خطاب کرتے تھے تو جلسہ جو مرضی کہہ رہا ہو وہ اپنی بات نہیں. پھر یہ تو وہی بات ہو گئی نا کہ فیضان نظر اور مکتب کی کرامت کی کمی رہ گئی. جی وہ بھی چیز بھی ہے. یہ زیادہ اہم بات ہے، کیونکہ بہت سے لوگ جن کا لب و لہجہ اسی سانچے میں ڈھلا ہوا بار بار آتا ہے، یہ صرف فالوئنگ کا مسئلہ ہے. مسئلہ یہ کہ صحافی تو وہ ہے نا، دے آر سپوز ٹو کریٹ کارو آؤٹ پبلک اوپینین. پبلک اوپینین تو انہوں نے بنانا ہے، تو اگر وہی جو ہے وہ رائے عامہ کے پیچھے لگ جائیں گے تو پھر تو ٹھیک نہیں. اس میں اور بھی اس طرح کا آپ کو ایک کلپ دکھاتے ہیں. ڈاکٹر موحد پیرزادہ صاحب جو ہیں وہ بڑے نفیس اینکرز میں ان کا شمار ہوتا ہے، بڑا نفیس لہجہ ہے، لیکن اس نفیس لہجے میں وہ کیا آتش فشانی کرتے ہیں وہ ذرا دیکھیں آپ. ناظرین، آج سے بہت ماہ پہلے میں اور فواد چودھری دنیا نیوز پہ ایک پروگرام کرتے تھے جس کا عنوان تھا سیاست ہے یہ سازش. جب اس پروگرام کا نام تجویز کیا جا رہا تھا، سلیکٹ کیا جا رہا تھا، تو پاکستان کی بڑی معتبر پرانی سیاسی شخصیت نے کہا کہ یہ کیا نام ہے، اس میں تو کوئی سوال ہی نہیں ہے، بیکاز سیاست تو نام ہے سازش کا، اور سازش سیاست کے بغیر ہو نہیں سکتی، تو یہ نام آپ غلط رکھ رہے ہیں. انگریزی زبان میں کہتے ہیں ڈرٹی پالیٹکس، گندی سیاست. پنجابی میں لوگ کہتے ہیں کہ سیاست جو ہے بڑا کم ہے، یا سیاست بڑی کھیل ہے. کہنے کا مطلب ہے کہ سیاست جو ہے وہ ایک بڑی شیطانی قسم کا کام ہے. اچھا جی، ڈاکٹر موحد پیرزادہ کے اس کلپ میں پی ٹی وی کو 2 جگہ پہ آواز بند کرنی پڑی، اس لیے انہوں نے چوپائے کا نام، یعنی وہ ایسے الفاظ تھے کہ وہ، حالانکہ اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ معیار آ گیا ہے اوپننگ ہے ان کی. دیکھیے بالکل بریف بات کرتے ہیں. جی. ایک تو یہ سیاست انسانی معاشرے کا محترم ترین سرگرمی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ اعلیٰ ترین ذہانت کا پیمانہ مانگتی ہے، اور تمام شہری آزادیاں اسی کا نتیجہ ہے. اور اگر ہم اپنے ملک کو ایک آزاد خود مختار جمہوریہ کہتے ہیں تو وہ اسی سیاست کی بدولت کہتے ہیں. قائد اعظم محمد علی جناح اور علامہ اقبال سیاستدان تھے. اگر میرے سے یا موحد پیرزادہ کی نسل سے کچھ کوتاہیاں ہوئی ہیں تو ہمیں سیاست کی افادیت پہ انگلی نہیں اٹھانا چاہیے. ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ اس ملک میں کم از کم 60 برس سے، معاف کیجیے گا، جو خواجہ ناظم الدین کی وزارت کو برطرف کرتے ہوئے گورنر غلام محمد نے الزامات لگائے تھے، وہی الزامات ہماری نسلوں نے انہیرٹ کیے ہیں. ہم اسے سیاستدانوں پہ، اگرچہ یہ ٹھیک ہے، ہمیں حق ہے کہ ہم سیاستدانوں کی جواب دہی کریں، انہیں ووٹ دیتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جب ہم سیاست کو غلط قرار دیتے ہیں تو ہم ایک اور طرح کی سیاست کو جو آمریت ہوتی ہے اسے انڈورس کرتے ہیں. اچھا جی، سیاست عبداللہ صاحب اگر سازش ہے یا وہ مطلب ہے کہ فاؤل پلے ہے، ڈرٹی تھنگ ہے، تو یہ پاکستان کیسے بن گیا؟ نہیں، سیاست ایک ہتھیار ہے نا، ایک میڈیم ہے. لاٹھی تمام پیغمبروں کے پاس تھی. ہر پیغمبر نے لاٹھی لی اور بھیڑ بکریاں چرائی، اور لاٹھی ایک قوت کا استعارہ بھی ہے. بہت سارے پیغمبروں کو بعد میں قوت بھی ملی. اب لاٹھی سے آپ کسی بے گناہ کا سر بھی پھاڑ سکتے ہیں، اسے جان سے بھی مار سکتے ہیں. تو لاٹھی کو گالی نہیں دیں، گالی ہم اس کو دیں گے، یعنی مذمت اس کی کریں گے جس کے ہاتھ میں لاٹھی ہے اور جس نے اس لاٹھی سے بے گناہوں کو مارا. جبکہ چرواہا لاٹھی کی مدد سے بھیڑ بکریوں کی حفاظت کرتا ہے، انہیں بھٹکنے سے بچاتا ہے. تو سیاست بھی ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسا ہتھیار ہے، ایک ایسا ذریعہ ہے جس کے صحیح استعمال سے آپ ملک کی اور سماج کی تعمیر کر سکتے ہیں اور اس کی تخریب بھی کر سکتے ہیں. اب دیکھیں، جب ایک ڈکٹیٹر کے پاس لاٹھی آتی ہے تو وہ کس طرح اسے گھماتا ہے. ملک کا اس کا تو آغاز ہی حقوق معطل کرنے ملک میں جتنا بھی بحران پیدا ہوتا ہے، مسائل پیدا ہوتے ہیں، بلکہ مسائل کا ملک کھنڈر بن جاتا ہے تو اس کی لاٹھی کے غلط استعمال تو ہم لاٹھی کی مذمت نہیں کریں گے. جی مولانا صاحب، یہ اصل میں یہی وہ چیز ہے جس کے نتیجے میں ہم نے موحد پیرزادہ پروڈیوس کیا ہے. اس میں موحد پیرزادہ کا کوئی قصور نہیں ہے. یہی چیز ہے وجاہت جو میں 7 ماہ سے اس پروگرام میں اسٹیبلش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، مذاق سے قطع نظر، کہ جمہوریت کا جو عدم تسلسل ہے اس نے سوچ کو صرف انفرادی اینگل تک محدود کر دیا ہے کہ اس کی اپنی ذاتی کیفیت کیا ہے. انسٹیٹیوشنز جو ہیں
ان کو ڈیفائن کرنا شروع کر دیتے ہیں اپنی ذات کے آئینے میں. آپ اپنی بات کریں. پالیٹکس ایک قومی ادارہ ہے, قومی سیاسی ادارہ ہے. انسٹیٹیوشن کو کی مذمت نہ کریں. اس ایک جملے میں اگر معید کو احساس دلایا جائے کہ تم نے قیام پاکستان سے پہلے نہایت جاندار کشمکش اور دیانتدارانہ سیاست کی بنیاد پہ آزادی حاصل کرنے والے عظیم لوگوں کو کس کھاتے میں فٹ کر دیا, اس کے بعد جن لوگوں نے 1 منٹ صبر کرنا, پھر کیا. تو اس طریقے سے انسٹیٹیوشن کو جب آپ بدنام کرتے ہیں تو آپ خود بھی ہیومیلیٹ ہوتے ہیں, اپنے ملک کو بھی ہیومیلیٹ کرتے ہیں, اپنے ادارے کو بھی ہیومیلیٹ کرتے ہیں. آپ کوئی بات آپ نے کرنی ہے تو انسٹیٹیوشن کو کی بات مذمت کریں, کسی فرد کا نام لے کر سعید, صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نے نہایت جانبدارانہ سیاست سے اس ملک کی آزادی حاصل کی, ہم نے اس ملک کی آزادی کے بعد 4 دفعے آزادی حاصل کی اور اس کے لیے لڑے. لوگوں نے پھانسیاں لی ہیں, لوگ جیلوں میں گئے. 5ویں مانے تو پریس کی آزادی بھی اس میں حاصل ہے. پریس کی آزادی نہیں, لیکن میں 4 عملیتوں کی طرف اشارہ کر رہا تھا. اور پریس کی آزادی اس کے ساتھ بندی ہوئی ہے نا. پریس کی آزادی خلا میں تو نہیں کی. ہم جمہوری آزادیاں مانگتے تھے, آئین کی بالادستی مانگتے تھے, اس میں جو ہے وہ معاف کیجیے گا 27 برس کو ہم آئین مانگتے رہے. ایک کال آ گئی, پھر بات کو جاری کریں. جی بکر سے اعجاز صاحب ہیں. جی اعجاز صاحب. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. لائن ڈسکنیکٹ ہو گئی. جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ صرف اتنا نہیں کہ ہم نے یہ ملک سیاست کے ذریعے حاصل کیا, ہم نے اس ملک کو جہاں بچایا ہے بالکل وہ بھی سیاست کی بدولت ہے. اور جب ہم نے سیاست کو فراموش کیا تو ہمارا ملک دولت ہو گیا. میں اتنی عرض کر دوں کہ اس ملک کے جو بہترین لوگ, اس ملک کے جو بہترین بیٹے بیٹیاں پیدا ہوئے ہیں وہ سیاست سے تعلق رکھتے تھے. سیاست سے لا تعلقی کوئی قوم افورڈ ہی نہیں کرتا. اچھا, اس طرح کی بات کرنا ایک سمٹم بھی ہے. جی, ایک اس ایجنڈے کی جس کے تحت سیاست کو اور اہل سیاست کو بدنام کیا جاتا ہے, اور اس کا آغاز ایوب خان کے دور سے ہوا تھا. جب ایوب خان صاحب آئے تھے تو انہوں نے پاکستان کے تمام سیاستدانوں کو, جن میں اس وقت کم سے کم کوئی بھی کرپٹ نہیں تھا, اس وقت سیاستدانوں میں کرپشن کا کوئی تصور نہیں تھا, انہوں نے سب سیاستدانوں کو نااہل کیا اور ایک منظم مہم چلائی کہ اس ملک کو سیاستدان کھا گیا, سیاستدانوں نے یہ کر دیا. سیاست بڑی وہ چیز ہے جو نام انہوں نے لیا جو ہمیں نہیں لینا چاہیے. سیاست بڑی وہ ہے. میں ادھر آنا نہیں چاہتا تھا, وجاہت آ گئے اور طارق بھی آ گئے, اس کو ہم اس جملے میں مکمل کر دیتے ہیں. جن لوگوں نے یہ کیا, انسٹیٹیوشن کو ہیومیلیٹ کیا, خود ان کا جو مقصد تھا کہ ملک دو لخت, میں اس طرف جانا نہیں چاہتا تھا, لیکن وہ اس انتہا پہ گئے کہ انہوں نے پارلیمنٹ کا لفظ اور وزیر اعظم کا لفظ اور آئین کا لفظ, 3 الفاظ کو یہاں پہ ٹارگٹ کیا اس ملک میں. نمبر 1 آئین, وہ روٹی دینا ہے کوئی, ہاں یہ بھی گالی دینے کا ایک انداز ہے نا. پارلیمنٹ ہے, وہ چکیا کا کاٹ ہے گا, وزیر اعظم یار لوگوں کو نہیں پتا ووٹ کیوں دینا. دس ٹرائنگل ہیز بین کریٹڈ, اسٹیبلشڈ بائی دوز پیپل جن کی طرف آپ نے اشارہ کیا, 4 ادوار کی طرف. آئیے ہم آگے بڑھیں اور معیز کو پیار کرتے ہوئے یہ بتائیں کہ دیکھو اپنے ملک کی جو بنیادیں ہیں, جو احترام ہے, ان پہ اس طرح نہیں کیا کرتے. وہ تھوک جو ہے چاند پہ نہیں پڑتا, الٹا اپنے منہ پہ. اچھا جی, ایک کال اور آگے مول صاحب کراچی سے عبداللہ صاحب ہیں. جی عبداللہ صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ لوگوں کا پینل بیٹھا ہوا ہے, بڑے سینئر لوگ بیٹھے ہیں اور بڑے منجے ہوئے میرے خیال میں باتیں کرنے والے بیٹھے. میں صرف یہ بات کہوں گا کہ یہ ملک جو ہے بڑا ہی آپ نے دیکھا ہوگا مشکلوں سے حاصل کیا گیا. جی, کتنی قربانیاں دی گئیں, کتنے لوگ وہاں سے ہجرت کر کے اس ملک میں آئے, کتنے لوگوں نے اپنے گھر بار چھوڑے. مگر ایک بدقسمتی ہماری یہ رہی کہ ہم نے اپنے جو اصل سیاسی لیڈران تھے, ہم نے ان سے کچھ سیکھا نہیں. ہم نے سیاست شروع کر دی جاگیرداروں کی, وڈیروں کی, اپنی ملکیتیں بڑھانے کی. آپ یہ دیکھیے, اگر آپ پرانے لوگوں کو اٹھائیں, علامہ اقبال کو اٹھائیں, آپ لیاقت علی خان صاحب کو اٹھائیں, آپ قائد اعظم کو اٹھائیں, انہوں نے اپنی ساری جائیدادیں, اپنی ساری جو پیسے تھے وہ سب چھوڑ چھاڑ کے اس ملک میں آئے. بہت شکریہ. جی عبداللہ صاحب, آپ کا پوائنٹ آف ویو پہنچ گیا.
अच्छा जनाब, मैं इसमें इन्होंने बात सही की है, लेकिन उसकी वजह आप देखें, वजह क्या हुई? वजह ये हुई कि जब 58 में सियासत को खत्म किया पूरी एक नस्ल, कायद आजम और लियाकत अली खां का जो तसलसल था जी, मौलवी तमीजुद्दीन थे और बहुत सारे अपोजिशन लीडर भी थे, वो सारा तसलसल खत्म हो गया, जिसमें शाइस्तगी को इस हद तक अहमियत दी जाती थी कि जिस जमाने में कायद आजम और अबुल कलाम आजाद के दरमियान बहुत सख्त जंग चल रही थी, पैरोकारों की सतह पर भी और इनकी मरकजी सतह पर भी, तो सख्त से सख्त बात करते थे, लेकिन कभी किसी ने कोई गिरा हुआ फिक्रा नहीं था। कायद आजम ने जो सबसे सख्त बात की ना अबुल कलाम आजाद के खिलाफ, वो क्या थी? वो ये थी कि मौलाना अबुल कलाम आजाद की अपनी हैसियत जो है वो कांग्रेस के शो बॉय की तरह है। अब उस जमाने में लोग चौंक उठे, कायद आजम ने ऐसी बात कह दी। अब आप देख लें कि शो बॉय का लफ्ज जो है वो सिरे से कोई मनफी मतलब रखता ही नहीं है। अब तो बहुत कुछ। अब मैं ये कह रहा था कि जब 58 में ये तसलसल टूटा और फिर जब 10 साल के बाद बहाल हुआ तो जिनके पास फिर पैसा था वो ऊपर आ गए। शायद आपको तो शायद एक जुमला मैं अर्ज कर दूं, माफ कीजिएगा, जब करप्शन का और सियासतदानों की नाअहली का इल्जाम लगाया गया वो इसलिए ताकि उस करप्शन का आगाज किया जा सके जो सबसे बड़ी करप्शन है वो आमलियत है। जी बिल्कुल। अच्छा जनाब, इस्लामाबाद से एक और कॉल है, जका साहब हैं। जी जका साहब फरमाइए। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं जो आपके डिस्कशन सुन रहा था रिसेंटली में 5 मंथ का, तो बात यही है कि हमारी कंट्री में एक तो हम फैंटेसी में रहते हैं और एक हम कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पे बिलीव करते हैं। जी बिल्कुल। हमारे खिलाफ यानी पूरी वर्ल्ड साजिश कर रही। और मैं 22 ईयर्स का हूँ, मैं एंथ्रोपोलॉजी पढ़ रहा हूँ, अभी आई एम स्टूडेंट ऑफ मास्टर्स। तो मैं कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान एक्चुअली एक फेडरेशन है, ये बात नहीं भूलनी चाहिए हमें। मैं बिल्कुल ठीक है। अगर बात करें तो फेडरेशन में डेमोक्रेसी पे बात होती है, तो डेमोक्रेसी जितनी होगी और पठान जो है या कराची में जो लोग हैं सिंधी बलोच पंजाबी ये सब यानी भाई है डेफिनेटली, अलग अलग कौमे हैं और दूसरी कौमे। बड़े नवाज़ बड़े नवाज़ 22 बरस के हैं और ये 22 बरस के जहन ही में पाकिस्तान की उम्मीद है, पाकिस्तानियत है, पाकिस्तानियत बड़ी मेच्योर बात की है, के बगैर नहीं चल सकती ये बात। हमें हमारे समझ में नहीं आ रही कि फेडरेशन कभी जमहूरियत के बगैर नहीं चल सकती। बिल्कुल। जो यूनिलेटरल किस्म के मुल्क होते हैं ना, यूनिफाइड किस्म के, वहाँ बादशाहत चल जाती है, फेडरेशन में बादशाहत भी नहीं चलती। ये कितनी हौसला अफजा बात बता रहे कि 22 साल के नौजवान ने कहा जमहूरी तसलसल में हमारी बका है। जी देखे ना माशा, आपकी ये तंजो में बंद कर लें। जी जी जी, तो हम एक ब्रेक कर लें, तो फिर हम दोबारा आपकी तकरीर सुनते हैं। मेरी तरफ आ जाएंगे तो मेहरबानी होगी। वैसे आप नहीं आपकी तकरीर सुनेंगे। चले जी, ब्रेक। तकरीर नहीं कहते। पूरी दुनिया में मिसाल रिश्ता लाजवाब, पाक चीन दोस्ती के 65 सालों का तुर्रा इम्तियाज, $46 अरब की लागत से सी पैक मंसूबे का आगाज, खत्ते की तारीख का सबसे बड़ा मंसूबा, मुल्क के इंफ्रास्ट्रक्चर, ज़राअत, इंडस्ट्री और तवानाई समेत तमाम शोबों की तरक्की में कुलीदी किरदार अदा करेगा। सी पैक मंसूबे की तमाम सूबों तक रसाई से हर पाकिस्तानी इस्तेफादा करेगा। तरक्की और खुशहाली के इस अजीम मंसूबे से हम पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ में खड़ा करेंगे इंशाअल्लाह। सी पैक नाम है मुआशी इनकलाब का, जो कौमों की जिंदगी में सिर्फ एक बार आता है। आइए इत्तेहाद, यकजहती, मेहनत और इस्तेहकाम से सी पैक मंसूबे को कामयाब करें। सी पैक मंसूबा, ये रास्ता है कामयाबी का, ये जज्बा है दोस्ती का। अच्छा जी, वजह वो जो हम बात कर रहे थे ना सियासत की, पाकिस्तान फेडरेशन और ये वो, तो JFK एक मूवी थी, उसमें वो जो डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी है ना, जिसने जॉन F कैनेडी की साजिश का मुकदमा चलाया, उसने अपने फाइनल आर्गूमेंट्स में कहा, ज्यूरी को मुखातिब करके उसने कहा कि आप जिन आज़ादियों के साथ बैठे हुए हैं यहाँ पे, वो आज़ादियाँ कोई आपको प्लेट में रख के पेश नहीं की गई हैं, उनके लिए हमने बड़ी तवील जद्दोजहद लड़ी है और ये तमाम हकूक हमें जद्दोजहद के नतीजे में हासिल हुए हैं, कोई गिफ्ट नहीं मिले। और ये ऐसी चीज नहीं है जिसे शाम के वक्त ड्राइंग रूम में बैठ के हम डिसमिस कर दें, जिसे डिस्पोज ऑफ कर सके।
یہ بدقسمتی سے ہمارے کچھ بھائی اس طرح سے سوچتے ہیں کہ گویا ان کو یہ حق ہے یا یہ اختیار ہے، چونکہ وہ بہت عقل مند ہیں کہ وہ اپنے ساتھ جو ہے وہ ہم لوگوں کا بھی جو ہے وہ مستقبل لے ڈوبیں گے، اس طرح سے باربی کو کھا کے ڈکار مار کے ہم سب کچھ ڈسمس کر دیں، ایسے نہیں ہوتا۔ تو یہ آپ کچھ کالم پڑھنا چاہ رہے تھے کسی دوست کا؟ جی میں ایاز امیر صاحب کا کالم پڑھنا چاہ رہا ہوں، اگر علامہ تمہید طولانی مجھے اجازت ہے۔ نہیں آپ پڑھیں، میں نے بولا نہیں۔ اچھا، ایاز امیر صاحب کہتے ہیں جی اس وقت کسی اور معاملے کی کوئی اہمیت نہیں، ہر چیز ثانوی حیثیت رکھتی ہے۔ قوم یا اس کا سیاسی طبقہ دم سادے پاناما کیس کے فیصلے کا منتظر ہے۔ یہ کب آئے گا، یہ کیا ہوگا؟ پاکستان کے مستقبل قریب کا دار و مدار سی پیک، افغانستان کی صورتحال یا بھارت کے ساتھ تعلقات پر نہیں، بلکہ اس کیس کا فیصلہ اس کے مستقبل کا تعین کرے گا۔ سن رہے ہیں نا آپ کتنے اہم معاملات کو وہ کر رہے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ فیصلہ واضح ہو، شرط بھی اپنی ہے، اور اس میں مرکزی معاملے جو شریف فیملی کے خلاف الزامات ہیں سے اغماض نہ برتا گیا ہو۔ اچھا، اب آگے وہ کہتے ہیں کہ لیکن شاید مجھ جیسے لوگوں نے اس فیصلے سے کچھ زیادہ ہی امیدیں وابستہ کر لی ہیں۔ انہیں توقع ہے کہ یہ فیصلہ بھی پاناما انکشافات کی طرح آسمان سے نازل ہونے والی ایک بلائے ناگہانی ہوگا اور اس ملک کی سیاسی بنیادیں ہلا کر رکھ دے گا۔ قطع نظر اس سے کہ ہم کیا چاہتے ہیں، اس کے سٹیک کو کم نہیں کیا جا سکتا۔ یا تو نواز شریف کو بری کر دیا جائے گا، گو اس کا مطلب کلین چٹ دینا نہیں بلکہ جزوی طور پر رہا کرنا ہے، یا پھر عدالت ان کے معاملات پر گہرے شکوک و شبہات کا اظہار کرے گی، نیز ان کی دروغ گوئی بھی سامنے آ جائے گی۔ اس صورت میں ان کے نااہل قرار دیے جانے کا راستہ کھل جائے گا، اور اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ پی ایم ایل ان کو ہلاک کر رکھ دے گا۔ ایک تلاطم کا سا سما پیدا ہو جائے گا، تاہم یہ امید افزا اور رجائیت آمیز صورتحال ہوگی۔ ایک اور ممکنہ راستہ بھی ہو سکتا ہے کہ وزیراعظم کی سخت الفاظ میں سرزنش کر دی جائے، لیکن اس کے کوئی قانونی نتائج نہ ہوں۔ اس صورت میں وزیر اعظم باقی سال اگلے انتخابات کی تیاری کے لیے ترقیاتی منصوبوں کے افتتاح کرنے اور فیتے کاٹنے میں مشغول رہیں گے۔ ہم دو باتیں نوٹ کر سکتے ہیں، جج حضرات پر کوئی دباؤ نہیں، نمبر دو، ان کی سوچ پر کسی پر بھی آشکار نہیں ہوئی، انہوں نے اپنے خیالات کو مکمل طور پر چھپا کر رکھا ہوا ہے، کوئی نہیں جانتا کہ کیا فیصلہ ہونے جا رہا ہے۔ اس میں ایک فکر میں عرض کرتا ہوں کہ اتنی لمبی بات جو ہے نا، اس کو کہتے ہیں اذیت رسانی۔ ٹھیک ہے، یہ اس کو کہتے ہیں طولانی، جو آپ نے کہا نا تمہید طولانی، وہ یہ ہے۔ ایک فکرے میں وہ بات کر سکتے تھے، وہ یہ کہ اگر تو فیصلہ ہماری مرضی کے مطابق آیا تو ملک کے مستقبل کا انحصار اس پر ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہ ایک فکر کی بات تھی جس کے لیے انہوں نے اتنی زیادہ جگہ لے لی۔ اگر نہ آیا تو انہوں نے ویسے کہا کہ پروجیکٹ کے فیتے کاٹ دیں گے، تو یہ بری بات ہے۔ ایسے فیتے کاٹنا گویا کہ کوئی غیر اہم یا اصل میں جمہوریت کا مقصد جو ترقی نہیں ہوتا۔ ایک بات میں آپ سے میرے استاد نے ایک سیاسی کارکن کے طور پہ مجھے جو بات بتائی تھی، انہوں نے کہا بیٹے، جب سیاست کو یک نکاتی ایجنڈے کا اسیر کیا جائے گا تو غیر جمہوری عمل کا راستہ کھل جاتا ہے۔ جمہوری عمل کمپلیکس ہوتا ہے، اس میں بہت سی پیچیدگیاں ہوتی ہیں، اس میں ون پوائنٹ ڈز ناٹ ایکسکلوڈ دی ادر۔ تو یہ جو سوچ ہے یہ 77 میں، 69 میں، 71 میں، اس وقت یہ ایک پوائنٹ ایجنڈا ہے۔ اتنی بڑی قوم کا ایجنڈا ون نہیں ہوتا۔ یہ اصل میں میں اس معاملے میں اسی لیے اوور سینسٹیو وجاہت رہتا ہوں کہ آپ یہ دیکھیں کہ ایاز امیر صاحب یا اور باقی حضرات جن کا میں اجمل کو کسی وجہ چھیڑنے کے انداز میں نہیں، فیکچوئل پوزیشن یہ ہے کہ یہ 9 سے لے کے 10 بندے ہیں، یہ 13 ہیں، یہ پچھلی دفعہ بات ہو چکی ہے۔ دیکھیں، میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو سچویشن ہے جس میں وہ، اس میں ہمیں، میں نے ایک جملہ آپ کو 10-12 دفعہ اس 6 ماہ میں دہرایا ہے، اس 3 ماہ میں 10-12، میں نے اس وقت اس میں صرف اس کا اضافہ کرنا ہے کہ 4 یا 5 اپریل کی صبح ایک نیوز آئی ہے، اس کا نام ہے پاناما۔ اگر 5 کو آئی ہے تو وہ کالم 6 میں چھپا ہے، اگر 6 کو آئی ہے تو وہ کالم 7 میں چھپا ہے۔ گیم لگ چکی ہے، ٹارگٹ منتخب وزیر اعظم ہے، یہ تھی سرخی اس کالم کی۔ اجمل کالم پڑھ رہے تھے اور میں 47 کے 58 کے ایپیسوڈ سے لے کے آج تک کے جمہوری تسلسل کو منقطع کرنے کے یکنکاتی ایجنڈے، منحوس اور اسیبی ایجنڈے کی تاریخ کو یاد کر رہا تھا، بس اتنی سی بات ہے، سبحان اللہ، اور کچھ نہیں۔
ایک بات میں آپ سے عرض کروں کہ جب کوئی یہ کہتا ہے کہ ٹارگٹ لگ چکا ہے تو ایک تو یہ کہ اس کو یہ بتانا چاہیے کہ ٹارگٹ وغیرہ جو ہوتے ہیں نا آئین کے عمل کا حصہ ہوتے ہیں. دیکھو ڈائریکٹر نہیں پیچھے بیٹھا ہوا جس نے جو ہے ہدایات دینی ہے. دوسری بات جب بھی اس ملک کے کسی بھی رہنما کو بھلے وہ ذوالفقار علی بھٹو ہوں لیاقت علی خان صاحب ہو بینظیر بھٹو ہو یا نواز شریف ہو کوئی بھی جس کو لوگ ووٹ دیں نشانہ بنایا جائے گا تو نشانہ اس کی ذات نہیں یہ ملک ہوگا اس کا وفاق ہوگا اس کا آئین ہوگا. ہمیں اس کی مذمت کرنی چاہیے اس قسم کی چاند ماری کی. چاند ماری ہوتی ہے اللہ نشانے بازیاں کرنا. تو یہ کچھ نوٹ میں اور ایک میں آپ سے کروں کہ اتنی دیر تک ہمارے بھائی اعجاز امیر جو ہے اسی سیاسی جماعت کے ساتھ رہے ہیں کہ پھر ان کی جو ثابت رائے ہے اس پہ بھی انگلی اٹھتی ہے کہ صاحب آپ کو جو ہے وہ اس برس سے لے کے اس برس تک آپ کو جب تک ٹکٹ انکار نہیں ہوا آپ کو بات ایک اور بھی اس دوران ہوئی ہے کہ جو طاقتیں ماضی میں رہی ہیں ہمارے سامنے سب کے سامنے وہ مداخلت کرتی رہی ہیں سیاست کو اپنی مرضی سے چلاتی رہی ہیں اوپر نیچے کرتی رہی ہیں مہرے لاتی رہی ہیں. ان طاقتوں کے اندر بھی ایک احساس ڈیولپ ہوا ہے اور پریویل کر رہا ہے کہ یہ جو کچھ ہوتا رہا یہ غلط تھا. اب آئندہ ہم یہ نہیں کریں گے. یہ ایک اچھی بات ہوئی ہے. اچھی بات. اس اچھی بات کی وجہ سے کچھ لوگوں کی مایوسی میں کئی گنا اضافہ ہو گیا. ٹھیک ہے. تو جب مایوسی میں اضافہ ہوتا ہے تو یا تو آدمی ڈہ جاتا ہے یا مشتعل ہو جاتا ہے. یہ ہمارے جو دوست ہیں یہ دوسری کیٹیگری میں ہیں اور ان کا اشتعال جو ہے ان کو اندازہ نہیں ہو رہا ان کو یہ اندازہ نہیں ہو رہا کہ ان کے اشتعال کی وجہ سے وہ لوگوں پر ایکسپوز ہو رہے ہیں. وہ اپنے آپ کو ایکسپوز کر رہے ہیں. ان کی بات میں دلیل ختم ہو گئی ہے وزن ختم ہو گیا ختم ہو گیا ہے اور اشتعال کے ساتھ ہجان کا. حالانکہ ایاز صاحب جمہوریت کے سب سے بڑے چیمپئن تھے. یہ وجاہت اس وقت جو نفسیاتی کیفیت ہے نا میرے جیسے لوگوں کی وہ یہ ہے کہ ایک دو اس کے بعد تین پہ پہنچنا ہے. سچویشن اس وقت جتنی سینسیٹیو ہے نا یہ پچھلے 8 سال اب یہ جو سال ہے نا اس میں دونوں فری کلائمیکس پہ ہے. وہ جو آئین کی بالادستی چاہتے ہیں جمہوری تسلسل چاہتے ہیں اور ووٹ چاہتے ہیں. آپ فکر مند نہ ہو قوم جو ہے کلپ سنیں فکر مند نہ ہو ٹینشن نہ لیں. کلپ سنیں ایک اور دیکھیں ذرا کیا کہتے ہیں. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ یہ ڈھاکہ کے بعد فال آف ڈھاکہ کے بعد یہ ڈھاکہ کیس جو ہے نا یہ گیم چینجر ثابت ہو سکتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈھاکہ جو ایک سانحہ تھا یہ پہلے سے ایک سانحے کی توقع کر رہے ہیں جو اس ملک کے قانون وہ یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ عدالت عالیہ عدالت عظمیٰ جو بھی فیصلہ دے گی وہ پاکستان کے وقار میں اضافہ کرے گا. تو جو لوگ جو ہے وہ اس کو کوچے ڈھاکہ سے فال آف ڈھاکہ سے ملا رہے تو سمجھ آ رہی ہے کہ وہ تو بھائی یہ تو غور کرنے کا ذہن. وہ تو ٹریجڈی تھی وہ گیم چینجر واقعہ ایک ایسا سانحہ جو بلایا نہیں جا سکا. مجھے بتایا وجاہت بتایا کیا سمجھ آ رہی ہے. وہ مسئلہ یہ کہ وہ بات کو جو ہے نا پنچم پہ رکھنا چاہتے ہیں. تو نیچے کیا ہوتا ہے جی اس موسیقی میں جو اوپر کا سر ہے نا اس پہ رکھنا چاہتے ہیں آنا ہی نہیں چاہتے. ان کا مسئلہ یہ کہ وہ اناناس کا شربت اتنے زور سے بیچ رہے ہیں کہ کسی اور کا جو ہے. آپ بتاؤ وجاہت آپ یہ بتاؤ اتنا ریزنیبل لکھتے ہو اتنے اچھے پلیسنگ کرتے ہو اپنے نقطہ نظر کی. اگر آپ یہ بات کر دیں کہ حسن جیسے لوگ یا دوسرے لوگ جو ہیں ان کو تو ہم یہ تربیت دینا چاہتے ہیں یا یہ میسج دینا چاہتے ہیں کہ بھائی دیکھو جب تم کسی مسئلے پہ بات کرتے ہو تو اس کو انسٹیٹیوشن وائز کرو اس کو فرد وائز نہ کرو. اجازت تو ہے کروں. ہم کسی صحافی کی تربیت نہیں کرنا چاہتے. ہم اپنا کیس اس ملک کے لوگوں کے سامنے رکھتے. وہ تو ماشاءاللہ آپ پیش کرتے ہیں وہ خود ہی فیصلہ کیا تحکم ہے اپنے کا. ہم ایسی جسارت نہیں کر سکتے کہ ان کی تربیت کریں. میرے پاس ایک اور صاحب ہیں جو بڑے تحکم سے بات کرتے رہتے ہیں. روک کلاسا صاحب کالم لکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں رہی صحیح کسر اس وقت نکل گئی. یہ اکانومی پہ تبصرہ کر رہے ہیں موصوف. اور جہاں تک میں نے پڑھا ہے کبھی ان کی بات جو ہے نا اس میں کوئی ثقافت مجھے تو معلوم نہیں ہوئی. جب موٹر ویز ایئرپورٹس اور ٹی وی ریڈیوز کی عمارتیں تک گروی رکھ کر قرضہ لیا گیا. یاد رہے کہ یہ جو پی ٹی وی کی عمارت ہے یہ ابھی تک کسی گروی پہ نہیں ہے. جب میں نے ٹی وی اور ریڈیو کی عمارتیں گروی رکھنے کی سٹوری بریک کی تو وقتی طور پر یہ کام رک گیا. تو کیا وزیر اعظم اتنے بھولے ہیں انہیں نہیں پتا ان کی کامرس اور فائنانس کی ٹیم کیا گل کھلا رہی ہے.
ویسے اتنا بھولاپن ان کے اپنے کاروبار میں تو کبھی دیکھنے میں نہیں آیا. میں ایسے تجزیہ دو آدمی کو لکھنے چاہیے. ہاں. ایک تو وہ جو خود معیشت کو سمجھتا ہو جی، اور دوسرا اگر وہ معیشت کو اتنا زیادہ نہیں سمجھتا تو کم سے کم اس کے پاس مصدقہ اعداد و شمار اور خبریں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. ایک سنی سنائی بات پر یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے، پاکستان کے ذمے کتنی رقم قرض ہے. جی بالکل. تو یہ 1 سال سے وہ غلط رقم بتائی جاتی رہی ہے اور لوگ اس پر یقین کرتے رہے. ہم اس پہ ایک بعد میں پتہ چلا کہ وہ رقم اسے بالکل مختلف چیزیں بتائی جا رہی ہے. جی بالکل. یہ ایک دیانتداری کا تقاضا ہے، یعنی آپ کے فیکٹس ہی ٹھیک نہیں ہے، جو مخالفت کے جوش میں نظر انداز اور پامال کر دیا ہے. آپ گروی ہمارے اسٹوڈیو میں بیٹھے. میں تو خیر ایک آزاد اور خود مختار مملکت کے ٹی وی اسٹیشن پہ بیٹھا ہوں جو خود بھی آزاد اور خود مختار ہے، کوئی گروی شروی نہیں ہے. میں تو یہ لفظ نہیں بولنا چاہتا. میں کہتا ہوں اس کو طارق معیشت کی اصطلاح کی بجائے ایک اور نقطۂ نظر سے آپ کیوں نہیں لیتے اس اقتصادی مسئلے کو. وہ یہ ہے کہ بھائی پاکستان کے حالات و واقعات اگر تو بحثیت مجموعی تمام شعبہ حجات میں آگے بڑھ رہے ہیں تو پھر تو اس کا مطلب اب بدحالی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اگر وہ تمام شعبہ حجات معطل ہو گئے ہیں، یہ زوال کی طرف ہے، یہ نیچے آ رہے ہیں، تو پھر اس کا مطلب اب بدحالی ہے. اس کو آپ اسے کرنا چاہتے ہیں. آپ میری رہنمائی کیجیے. ایک جو اخبار میں وقائع اور رپورٹر ہوتا ہے اس سے تو وہاں پہنچا جہاں خبر بنتی ہے، جہاں سانحہ ہوتا ہے، جہاں کو وقوع ہوتا ہے، واردات ہوتی ہے، جرم ہوتا ہے. کس طرح سے آپ ڈیفائن کریں گے کہ ایک رپورٹر کب جو ہے وہ اینالسٹ میں یا سیاسی تجزیہ کار میں تبدیل ہوتا ہے؟ کوئی روف کلاسلہ کی ذات کی طرف اشارہ نہیں ہے. میں تو آپ سے اکیڈیمک سوال کر رہا ہوں. ٹیکنیکل جواب دیجیے پھر ہم آگے بڑھیں. دیکھیں یہ جو تجزیہ نگار ہے نا، اس کے لیے تو ایک ہی شرط ہے کہ آپ کے پاس اعداد و شمار کی صحیح تفصیل ہو اور اس میں جو آپ کو کمی بیشی یا خرابی نظر آئے تو خرابی نظر آنے کے لیے بھی آپ کو اقتصادیات کا کچھ نہ کچھ علم ہونا چاہیے. جب بھی آپ کہیں گے نا کہ یہ کام خراب ہو رہا ہے، مثلا ایک کام جہاں ایک سڑک بن رہی ہے تو ایک عام آدمی کی نظر میں تو وہ اچھا کام ہے، لیکن جو باخبر ہوگا وہی بتائے گا کہ اس سڑک کی تعمیر میں ٹھیکیدار نے اتنا کمیشن کھایا ہے، ایم پی اے نے اتنا کمیشن کھایا ہے. کبھی وہ تجزیہ کرے گا نا کہ جناب یہاں بددیانتی ہوئی ہے، غلط ہوئی ہے، تو وہ تجزیہ تب کرے گا جب اس کے پاس معلومات صحیح ہوں گی. اور اس کے پاس دوسری معلومات یہ ہونی چاہیے کہ اس سڑک کی تعمیر زیادہ ضروری تھی یا اس کے پیرالل جو علاقہ ہے وہاں سڑک زیادہ بنی چاہیے. عبداللہ صاحب ایسے ہے جیسے آج تو تجزیہ نگار بننے کے لیے آپ کو 2 چیزوں کی ضرورت ہے، ایک درست اطلاعات اور ایک معیشت کا یا اس شعبے کا خارجہ امور پر آپ تجزیہ کریں، لیکن آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ روس کی ترجیحات کیا ہیں اور امریکہ کی ترجیحات کیا ہیں اور چین کی ضروریات کیا ہیں اور کس ملک سے تعلقات بنانے میں ہمیں کیا کمپرومائز کرنا پڑے گا، کیسے آپ تجزیہ کر سکتے ہیں. یہ میں وہی کہہ رہا ہوں نا عبداللہ صاحب، ایسے ہی ہے جیسے ایک جھٹکا آدمی جو ہے نا وہ ایسے دیکھے بغیر، اس کی ٹیکنیکلٹیز انالیسس دیکھے بغیر، فائنانشیل اسٹیمیشنز دیکھے بغیر شیئر خریدنا شروع کر دے اور بعد میں کہے کہ یار وہ مجھے تو لاس ہو گیا. تو یہ تو ایسے ہی ہے کہ آپ کے پاس کوئی ٹیکنیکل انالیسس تو ہے ہی نہیں، آپ کے پاس اعداد و شمار بھی ٹھیک نہیں ہے نا. جو تجزیہ نگار کے بارے میں طارق صاحب، اچھا ان کا ایک کلپ بھی آپ وہ بھی سن لیں پھر آپ سے لیتے ہیں. مجھے آج ایسا فیل ہوا کہ یہ پاکستان کے پولیٹیکل یہ لارڈز ہیں کہ پنجاب ہمارا ہے جناب، اس میں آپ کی انٹری نہیں ہو سکتی، ہم یہاں پہ جو کچھ کر رہے ہیں اچھا کریں برا کریں، اٹس نن آف یور بزنس. وہ کہتے ہیں نہیں جناب کہ وہ جو اب سندھ ہے، سندھ ہمارا ہے، آپ سندھ نہیں آ سکتے، ہم یہاں پہ جو چاہے ہم کریں. کوئی ایسا ہے جی معاملہ؟ میں یہ بات یہ ہے کہ تجزیہ نگار جی ہے، انہوں نے ہمیں افغانستان بنا دیا ہے. تجزیہ نگار جو ہے اس کی تو ڈیفائنیشن آپ نے جو پوچھا تھا نا اصل میں وہ یہ تھا کہ طارق یہ بتاؤ کہ یہ رپورٹر کون سا ہوتا ہے جب وہ اس آربٹ میں داخل ہو جاتا ہے. تو ہماری جرنلزم میں 2 واضح پورشن ہے. وہ پورشن جا چکا کہ جب ایڈیٹر جو ہے اس کی ڈسکرپشن ہوتی تھی کہ تم نے انالیسس لکھنا ہے، تم نے فیچر لکھنا ہے، اور وہ آئی رکھتا تھا. وہ نکل چکا ہے دور 80 میں وہ وائنڈ اپ ہو گیا تھا. اس کے بعد ڈیولپ ہوا ہے مالک کا رویہ اور خود سری. اس میں اب بے شمار رپورٹر ہیں وجاہت صاحب جو تجزیہ کار بن چکے ہیں. ایک بات. نمبر 2، یہ جو کلاسا صاحب نے سوال اٹھائے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو وارلارڈ سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارا سندھ اور یہ ہے اوکے لیٹ اس ویٹ
فار دا بیلٹ باکس پنجاب اور سندھ اور بلوچستان اور سرحد کے عوام اپنے بیلٹ باکس میں ووٹ کے ذریعے بتا دیں گے کہ وہ کس کی رائے سے متفق ہے. میں آپ کی بات کرتا ہوں کہ دیٹ از آل جو جمہوریتیں جب سیکھنا شروع کرتی ہیں ہندوستان میں پچھلے 40 برس سے ریجنل پارٹیز کا ایک رجحان سامنے ہے. اب ایک بڑی ایک نیشنل پارٹی کا وہاں مشکل ہوگا. ہمارا ملک جو ہے اس میں بہت ڈائیورسٹی پائی جاتی ہے, اس میں اس طرح کی سیاست ہوگی, یہ جمہوریت کا حصہ ہے. جس چیز پہ ہمیں اعتراض کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ اوپر بیٹھ کے یہ کہا کہ میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس پارٹی کو اتنی سیٹیں دے دی جائے. میں مثال دیتا ہوں, صدیق سالک نے اپنی کتاب سرنڈر میں لکھا کہ جب وہ عوامی لیگ کے لوگ چلے گئے سرحد پار کر کے انڈیا میں, تو ہم نے جو ضمنی انتخابات کروائے تو انہوں نے کہا آخری وقت میں حکم آیا کہ وہ فلاں پارٹی کی سیٹیں 2 بڑھا دو, فلاں کی 3 کام کر دو. وہ رویہ جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. اس کی ایک گواہی دی ہے نا اس زمانے کے اخبارات آپ دیکھیں, سیاسی پارٹیوں کے بیانات چھپتے تھے کہ ہمیں سیٹیں کم دی گئی ہیں, ہمیں سیٹیں کم دی گئی ہیں. ایک تیسری بات کے ساتھ اضافہ کر لو اپنی یادداشت میں, یقیناً یاد ہوگی, ویسے ہی مس کر گیا کہ پولیٹیشینز کا نام لیے بغیر اس نے یہ کہا, مثلا آج وہ بات کر رہے ہیں, اس نے کہا کل فلاں صوبے میں فلاں جماعت کی اتنی سیٹیں ہوں گی, اگلے دن فلاں صوبے میں فلاں جماعت کی اتنی ہی سیٹیں. ابھی یہ 2002 والے الیکشن تو سامنے تھے نا, فون پہ کہا جا رہا تھا کہ فلاں کو بھی ایک سیٹ دے دو. سیاست میں کچھ اصول ویسے ہی ہیں جیسے کھیل میں. جب 2 ٹیمیں کھیلتی ہیں نا, ہاکی کو دیکھ لیں, ہاکی میں کیا ہوتا ہے کہ اس ٹیم کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ آپ ہمارے علاقے میں نہیں آ سکتے, ٹھیک ہے نا, لیکن وہ چلے جاتے ہیں. سیاست کا مطلب بھی یہی ہے کہ جیتنے ہر پارٹی کی کوشش ہوتی ہے کہ میرے امیدوار زیادہ جیتے, اس کے کم جیتے. یہ تو سیاست کا اصول ہے. ہم آگے بڑھ رہے ہیں. جی وہ کہتے ہیں ہارون رشید صاحب کے تازہ ترین افواہ یہ ہے پنجاب پولیس کی وردی بدلنے کا فیصلہ روپیہ کمانے کا ایک حصہ ہے. یعنی موصوف نے کتنی آسانی سے افواہ کو وہ کر دیا ہے. 19 ارب روپے اس پر اٹھیں گے. اس کا ٹھیکہ وزیر اعظم کے ذاتی دوست پاکستان کے مشہور صنعت کار کی ملز کو دیا گیا ہے. ساتھ مشہور بھی لکھ رہے ہیں. نئی وردی کی کسی نے ایک تصویر بھیجی ہے ان کے کارخانے کا نشان, جس پر واضح ہے کیا واقعی ایسا ہوا. آئی جی مشتاق سفیرہ کو بتانا چاہیے, پنجاب حکومت کو وضاحت کرنی چاہیے. جو لوگ پولیس سے نالاں ہیں, رائج وردی اس کی علامت ہے, چنانچہ بدل ڈالی جائے. خلق کو اس وردی سے کہت ہے یا اندازے کار سے. میرا خیال ہے یہ ذرا وہ سمبولک ہوتا ہے جو وردی وغیرہ چینج کی جاتی ہے, تو ایک نئی برانڈنگ کی جاتی ہے بیسکلی. آگے وہ فرماتے ہیں کہ میاں محمد نواز شریف اور جناب شہباز شریف پنجاب میں وہ اچھا نظام نہیں کر سکتے جو خیبر پختونخوا میں ان کے کیا گیا ہے. ان کی تمام توجہ اس پر ہے کہ حضرت مولانا فضل الرحمان, اسفندیار ولی, شیر پا اور ممکن ہو تو جماعت اسلامی کی مدد سے تحریک انصاف کو اکھاڑ پھینکا جائے. اکرم درانی ایسے لوگ مسلط کر دیے جائیں. داناؤں کو اندازہ نہیں کہ عمران خان کو حکومتی ذمہ داریوں سے سبک دوش کرنے کا نتیجہ کیا ہوگا. یہ دھمکی ہے باقاعدہ. ملزمان کون ہے؟ ملزمان کون ہے؟ مولانا فضل الرحمان ود ہسٹری آف ڈیموکریٹک اسٹرگل, اسفندیار وہ نیب سے لے کے ANP تک کی اسٹرگل ہے, نواز شریف مسلم لیگ, پیپلز پارٹی, جماعت اسلامی. معاف کیجیے گا, مجھے جو اس پہ بات یاد آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اسی قسم کا کچا پکا جوش و خروش لے کے 70 میں کچھ صحافیوں نے اپنے ذمے یہ کام لے لیا تھا کہ بھٹو صاحب کی جماعت جو ہے وہ ایک سچی جمہوری قوت ہے, اور باقی وائس ورسا دوسروں نے کہا کہ جس طرح کی کچھ بھی سیاست کرنا یہ صحافی کا کام نہیں ہے. لوگوں کی رائے پہ ہمیں عمل کرنا چاہیے. جس طرح سے یہ باتیں ہارون کہہ رہے ہیں نا, اس طرح کی باتیں ہارون کی لکھی ہوئی بھائی 98 سے تو میں پڑھا نہیں. آپ نے صحیح فرمایا, لیکن ایک بات اور ہے کہ یہ جو خلاف واقعہ بھی تو ہے نا, اس وقت پختونخوا میں عمران خان کی حکومت کو اکھاڑنے کا کوئی نہیں ہے. میرے خیال میں وہ آئندہ کے انتخابات کے بارے میں وہ تو حق ہے. دیکھیے یعنی سیاسی پارٹی کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ اپوزیشن کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ گورنمنٹ کی پارٹی اس کو ڈیفیٹ کر کے کہتے ہیں کہ اگر آپ سیٹیں جیت بھی جائیں تب بھی حکومت عمران خان رہیں گے کہ اچھا آدمی تو صرف عمران خان ہے, اس کو وہ اچھا حالانکہ وہ اچھا تو پھر وہاں جناب ترمیم کی جائے کہ پختونخوا میں الیکشن نہیں ہوں گے, باقی 3 صوبوں میں ایسے نہیں. پختونخوا میں الیکشن صرف اس صورت میں ہوں گے کہ ہارون رشید اس کی جہاں دیکھو ہم آرٹیکل کا جو اوپننگ تھا نا, اصل میں کنٹینٹ وہ ہے, اس پہ بات ہمیں کرنی چاہیے. ہم چلے گئے اس کے پولیٹیکل پورشن پہ.
وہ ہارون صاحب کا ایک نقطہ نظر ہے. حضرت مجھے افسوس ہے کہ وہ نقطہ نظر ویلیویٹ نہیں ہو سکا، نہ اس کا حقائق کے مطابق کبھی گیا ہے. انہوں نے جملے کا آغاز کیا، نئی وردی بدلی گئی ہے، پیسہ کمانے کا ایک حربہ ہے. پچھلے آدھے گھنٹے 45 منٹ سے یہی ہم رو رہے ہیں کہ آپ جب کوئی بات کرتے ہیں، جب کوئی الزام لگاتے ہیں، تو آپ کو جینون طریقے سے بات کرنی چاہیے، بلا کسی ثبوت کے، بلا کسی وقوع کے. آپ نے ایک فیصلہ دے دیا. یہ طرز تحریر اور طرز فکر ہے جس کو آپ خود لکھ رہے ہیں کہ تازہ ترین دیکھیں. اور یہی حسن نے کہا یہ فال آف ڈاکہ ہے، اس نے کہا روف کلاسے نے یہ ہے. تو یہ جو انداز فکر ہے، اس کی شدید ترین الفاظ میں مذمت کے ساتھ اصرار کرنی چاہیے کہ آپ فیصلہ دیتے ہیں تو ساتھ ثبوت بھی دیں. ان تمام اصحاب کا اصرار یہ بھی ہوتا ہے کہ اصل صحافی تو ہم ہیں. میری تجویز جانبدار صحافی تو ہم ہیں. دوستوں کو الیکشن لڑنا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ قومی مفاد کو یہ جتنا اچھا سمجھتے ہیں اور ان کو اتنا زیادہ موقع بھی ملتا ہے لوگوں کے سامنے آنے کا، پھر مہربانی کریں، پھر یہ باقی والی ذمہ داری فیصلہ سازی کی بھی اپنے بندوں پہ دے دیں. لوگوں سے ووٹ لے کر ملتا ہے تو آ جائیے. اور اگر فیصلہ دیتے ہیں، رائے نہیں دیتے، تحریر میں فیصلہ دیتے ہیں تو ساتھ ثبوت بھی دیں. آئین میں تو فیصلہ ثبوتوں والا مسئلہ نہیں ٹھیک. سیاستدان سے کہتے ہیں ثبوت دو، تو تم روز ہی اپنے کالموں میں فیصلے دیتے ہو، ان کی کردار کچھ ہی کرتے ہو. ہماری مجبوری دیکھیں کہ ہم کوئی ذاتی بات نہیں کر سکتے. اچھا جی، لوگ دیتے تھے نہ کر سکتے ہیں، الحمدللہ کی نہ کریں. اچھا جی، وہ جو بکر سے اعجاز صاحب ہیں وہ دوبارہ ٹیلی فون پہ موجود ہیں. جی اعجاز صاحب. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام، فرمائیے. اجمل صاحب، اعجاز صاحب اور مولوی سعید صاحب اور طارق صاحب کو آداب دی. بڑے آپ کی جمہوریت کے لیے یا اس ملک کی بقا کے لیے جو کاوش ہے، ہم جیسے جو نومولود قسم کے صحافی ان کے لیے ایک بڑا اثاثہ ہے. المیہ یہ ہے کہ جمہوریت کے تسلسل کو انہوں نے بڑھنے ہی نہیں دیا. یہ آج دیکھ لیں کہ 9 سال میں جمہوریت کے تسلسل کا فیضان ہے کہ امت مسلمہ کی ترجمانی بھی پاکستان کو مل گئی ہے. دکھ اور افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ نوجوان نسل کو یہ جس گمراہی کے گھڑے میں لے کے جا رہے ہیں، یہ سلوشن بھی تو بتائے نا. اگر یہ سارے برے ہیں، جب کوئی آئے گا نہیں، لگائے گا نہیں تو کھائے گا گا سے. جی بالکل ٹھیک ہے راز صاحب، آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا. یہ خارجہ پالیسی کا نقطہ تو بیان کر دیا نا کہ جب جمہوریت پنپتی ہے جی تو باہر کے ملکوں میں آپ کا کام پڑتا ہے، آپ کا اثر بڑھتا ہے. آپ کا اثر بڑھتا ہے. پاکستان کا سولوشن بتاتا ہے جی الیکشن کا تسلسل، بس کوئی نہیں. ایک تضاد بیانیوں سے بھرپور ایک پروگرام ہوتا ہے ایک ٹی وی پہ، سمیع ابراہیم صاحب کا کلپ ذرا دیکھیں. آج ایک اپیل کی ہے کہ وہ جلد اس بات کا فیصلہ کریں تاکہ قوم اس اضطراب سے نکل سکے، کیونکہ اس کی ایک اور وجہ بھی ہے ثابت کہ وہ جو نون لیگی ہیں طرح طرح کی کیا سرائیاں، طرح طرح کی گفتگو، کبھی اس حوالے سے بات کہ جناب یہ فیصلہ ہونے والا ہے، یہ فیصلہ ہونے والا، پھر وہ جو ایک سوشل میڈیا پر ایز ریسیوڈ ایک چیز آتی ہے وہ بھی اس میں عجیب و غریب قسم کی گفتگو، جس سے جو عدالت ہے اس کے تقدس کو بھی نقصان پہنچ رہا ہے اور کوئی اس کی ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں ہے. اچھا جی، میرا سوال وجہ سمپل ہے کہ سمیع ابراہیم اور یہ تمام اصحاب نون لیگ میں شامل ہو گئے ہیں. میں یہ کہہ رہا تھا کہ کیونکہ یہی نون لیگی ہو سکتے ہیں جس کو جو ہے وہ کسی اور وجہ سے روک رہا ہوں. تمہاری زلف میں پہنچی تو حسن کہلائی، وہ تیرگی جو میرے نام آئی اس کا امال میں تھی. ان کی دیکھیے، یعنی 8 مہینے سے ایگزیکٹلی یہی کر رہے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ دیکھیے صحافی نون لیگ یا پیپلز پارٹی یا تحریک انصاف کا، جماعت اسلامی کا حامی یا مخالف نہیں ہوتا. جو بات ہے، ہمیں تو بھائی اس ملک کی تمام سیاسی قوتوں کو اس ملک کا اثاثہ سمجھنا ہے. ٹھیک بات. اور جو بات آج ایک معاملہ ہے وہ عدالت میں ہے، جو بھی عدالت عظمیٰ سے فیصلہ ہے اسے ہمیں قبول کرنا ہے. اس طرح کی باتیں کر کے ایک جان پیدا کیا جاتا ہے. یہ عبداللہ صاحب صافی عیاری کا اخلاقی کا ایگزامپل نہیں ہے. دیکھیے آپ پچھلے ان کے پروگرام چلا کے دیکھیں تو یہ ہر پروگرام میں یہی بات کرتے ہیں، ایک ہی بات کرتے ہیں. اور اس میں سب سے زیادہ جو قابل اعتراض بات ہونی چاہیے یہی کرتے ہیں. سیاست رائیوں کے علاوہ ایک قابل اعتراض بات اس پروگرام میں بھی اور دوسرے میں بھی آپ نے دیکھی ہوگی کہ اگر انصاف نہ ہوا تو یہ تباہی آئے گی. یعنی اس کا کیا مطلب ہے کہ ججوں کو انصاف کا معنی نہیں آتے. اور دوسری بات انصاف کا مطلب شریف فیملی کے خلاف فیصلہ ہی ہے، یعنی جو وہ یہ کہتے ہیں. دوسری بات یہ کہ صحافیوں میں اختلاف ہوتا ہے، نقطہ نظر الگ الگ ہوتا ہے، الگ الگ ویو پوائنٹ ہوتا ہے. تو اس حوالے سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ فلاں صحافی پیپلز پارٹی کا ہے، فلاں مسلم لیگ نون کا ہے، فلاں
जमात इस्लामी का है, लेकिन बात ये नहीं है। बात यह है कि जब वो अपना व्यू पॉइंट दे तो दलील के साथ दे। अगर उसकी हो सकता है उसकी इस व्यू पॉइंट में उसकी दलील ज्यादा मुअस्सर हो, दूसरे की कमजोर हो, लेकिन दलील सामने आएगी तभी फैसला होगा ना कि किसकी कमजोर है और किसकी मजबूत है। आप दलील की बजाय धमकी दें, गाली दें और एक इल्जाम ऐसा लगा दें। मसलन मैंने एक प्रोग्राम में सुना कि जनाब इन 3 सालों में मईशत का बेड़ा गर्क हो गया। बेड़ा गर्क होने के माने इनको आते होंगे कि बेड़ा गर्क किसे कहते हैं, क्या वाकई मईशत का बेड़ा गर्क हो गया? ये सहाफी का स्टेटमेंट ये नहीं होता, ये एक सियासतदान का स्टेटमेंट होता है, और वो भी इंतखाबी मुहिम के खास मरहले में। इससे नॉर्मल हालात में सियासतदान भी ऐसा बयान नहीं देता। तारक साहब, ऐसे लोगों को जो ये कहते हैं ना मईशत का बेड़ा गर्क हो गया है, उन लोगों को ये तक नहीं पता कि इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसीज होती हैं कोई, और वो कोई उनका फार्मूला होता है, कोई इवैल्यूएशन होती है, वो एक एक हिस्से की तहकीक करती हैं, उसके बाद एक क्रेडिट रेटिंग जारी करती हैं उस मुल्क के बारे में। तो ये बताएं कि क्या क्रेडिट रेटिंग बेहतर हुई है या खराब हुई है? मैं आपको एक बात करूँ, मैं अपने खदशे का इजहार करूँ। जमहूरियत का गोशवारा है ना, उसमें सहाफत का एक खास मकाम है। वो इलेक्टेड नहीं होती, ठीक है, वो राय आमा है, वो हुकूमत की जवाबदेही भी है, और हुकूमत की बात को और सियासी रहनुमाओं की बात को लोगों तक पहुंचाना भी है। इस तरह की बातों से मुझे एक तकलीफ के एहसास ये हो रहा है कि मैं कुछ सियासी रहनुमाओं में और राय आमा में इस तरह का मामला देख रहा हूँ कि गोया वो सहाफियों को एक फ्रीक समझने लगे जी, क्योंकि जिस तरह से एक खास सियासी जमात के रहनुमा ने इस्लामाबाद में सहाफी के साथ जिस लबो लहजे में बात की है, और एक खास तवील अरसे से अब तो आसिफ जरदारी साहब जो पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, कायद हैं, वो जिस तरह से कहते हैं कि यानी उन्होंने एक तरफ से इस्तेमाल करना होगा सियासी किरदार, सियासी अदाकार, वो इशारा बेसिकली वो उन सहाफियों की तरफ है जो अपने हदूद से तजावुज करते हैं। मेरे ख्याल में जमहूरियत की भलाई के लिए सहाफियों को भी चाहिए कि वो अपनी अच्छी बात है। समी इब्राहिम की गुफ्तगू पे आप तीनों ने बहुत अच्छी पॉलिटिकल और तकाज़े समझाए हैं, तफसील दी है, और अल्लाह का शुक्र है कि मुझे मौका इसलिए मिल गया कि एक जुमले पर मुकम्मल करके आगे मौजूद अजमल बढ़ाए। वो ये है कि देखें, आप लोगों तक, मेरी कौम तक ये पैगाम पहुंचाएं कि ये एनालिस्ट नहीं है, ये कोई पॉलिटिक्स पे, इक्तिसादियात पे बात नहीं कर रहे, ये कोई सियासी बहरान की निशानदेही नहीं कर रहे। ऐ साहब पाकिस्तान, मीडिया में ये 12-13 वो अफराद हैं कि तुम अल्लाह के फजल से मुल्क की बका और इर्तिका की मंजिल पे पहुंचने वाले हो। इनकी ड्यूटी ये लगाई गई है कि उसकी कंटिन्यूटी को कट कर दें, या किसी तरह से मनसूख करा दें, या उसकी डाइवर्शन कर दें। मुझे कहने दो, ये भी बात जरूर कह दिया करें, इन्हें बतौर मुफक्कर डिस्कस न। हम ये एस्यूम नहीं कर सकते जो किसी की ड्यूटी लगाता है, हमें इख्तिलाफ राय को कबूल करना चाहिए। ये मुमकिन है मौलवी साहब की राय से इत्तेफाक, मुझे मौलवी साहब की राय से कतई इत्तेफाक नहीं। पिछले 6 महीने से मैं ये चीख रहा हूँ वजाहत साहब से कि खुदा के एनालिस्ट बहरहाल नहीं, खुदा के बंदे। यार एक बात और है अजमल, इसका फैसला मैं ये नहीं कह रहा, मैं वही कह रहा हूँ जो आप कह रहे हैं, लेकिन जो लोग इज्तिमाइयत को नुकसान पहुंचाते हैं, बेसिक इंस्टीट्यूशंस को, उनका भी तो साथ कह दो ना। एनालिसिस ठीक है, लेकिन ये भी कह दो कि लोग देख रहे हैं, अवाम देख रहे हैं, ये स्कॉलर नहीं है। मैं उस हवाले से ये कह रहा हूँ कि अगर कोई सहाफी ये कहे कि अदालत इस तरह का फैसला दे, तो वो उसे आप सहाफी कहेंगे? मैं ये चीज अर्ज कर रहा हूँ कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अगर वो किसी कानून की खिलाफ वर्जी करता है तो कानून मौजूद है जवाबदेही के लिए, ठीक है। जहाँ तक राय के गलत और सही होने का ताल्लुक है, उसकी जज वो तो मैंने आवाम ने फैसला किया। उस्ताद साहब ने एयर मार्शल असगर खान साहब पे कॉलम लिखा है, और उसमें उन्होंने कहा है कि अरबाब सहाफत भी भूल गए, लेकिन पाक फ़ज़ाइया ने अपने हीरो को, अपने मेमारे अव्वल को याद रखा। अंदरूनी सफ़ात पर सिंगल कॉलम खबर छपी, पाक फ़ज़ाइया की रिसालपुर एकेडमी को एयर मार्शल रिटायर्ड असगर खान के नाम कर दिया गया। तो क्यों ना आज हम अपने उस हीरो को याद करें जिसने सियासत के मैदान में कदम रखा तो जबर के माहौल में जुर्रत और इस्तकामत का इस्तारा बन गया, और कौम ने उसे यूं आंखों पर बिठाया कि मकबूलियत के आखिरी दर्जे तक पहुंचा दिया। उसने अंग्रेज के दौर में पायलट की हैसियत से करियर का आगाज किया। पीर पगारा के दादा के काफिला हुर्रियत पर बमबारी का हुक्म मिला तो उसने साफ इनकार कर दिया।
उसे कोर्ट मार्शल की वार्निंग दी गई, लेकिन किस जुर्म में, किस ज़ाब्ते से? क्या में पाकिस्तान के बाद उसे पाक फ़िज़ाइया का मेहमान बनने का एजाज़ हासिल हुआ? अच्छा, वो PIA के चेयरमैन भी रहे और 65 में जो हमारी पाक फ़िज़ाइया की ज़बरदस्त कारकर्दगी थी उसका ज़ाहिर क्रेडिट उनको जाता है। आगे कॉलम में उन्होंने उनके सियासत के अदवार भी बयान किए हैं और उनकी नाकामी के असबाब भी बयान किए हैं कि कहाँ उन्होंने ऐसी गलतियां की कि वो फिर एक सियासत में एक इबरत का निशान बन गए एक तरह से। इतनी मकबूलियत और इतनी बुलंदी और इतनी तरक्की वाला मामला। लेकिन सवाल इससे मेरा ख्याल नतीजा यही बरामद होता है कि आदमी कितना ही जबरदस्त क्यों ना हो, कितना ही एक आला वो सलाहियतों का मालिक क्यों ना हो, उसका अच्छा सियासतदान बनना तो जरूरी नहीं है मेरे ख्याल। कुछ खास अगर गलतियां करे तो मेरा ख्याल है ये रोकता आखिरी जो मजमून है ना, ये उनको भिजवा दें इमरान खान को पढ़ने के लिए। हाँ, ये ठीक है। चलो इसी पे मेरा ख्याल प्रोग्राम खत्म।